آج کی کہانی ہے ایک خوبصورت شہزادی کی جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے پاس خوبصورت محل تھا، پیارے کپڑے تھے، لیکن اس کا دل کسی گہری اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی امید پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ چلو سنتے ہیں سیڈ پرنسس اور گولڈن برج کی کہانی۔ بہت دور سبز پہاڑوں اور چمکتے دریاؤں کے درمیان ایک شاندار شہر تھا جس کا نام تھا نور آباد۔ اس شہر کے بیچ ایک خوبصورت محل تھا جہاں رہتی تھی ایک پیاری سی شہزادی آئرہ۔ شہزادی آئرہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی آسمان جیسے چمکتی تھیں، بال ریشمی بادلوں جیسے لہراتے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی ہوتی تھی۔ محل کے لوگ اکثر کہتے ہماری شہزادی سب سے پیاری ہے، لیکن وہ کبھی ہنس کر بات نہیں کرتی تھی۔ شہزادی روز محل کے باغ میں اکیلی بیٹھی رہتی، پھولوں سے باتیں کرتی، ہوا کے ساتھ چلتی ہوئی پتیوں کو دیکھتی، لیکن اس کا دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے والد بادشاہ ضمیر اپنی بیٹی کی خاموشی سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، آئرہ بیٹا، تم جو چاہو گی وہ ملے گا، بس مسکرا دو۔ شہزادی نے دھیمے سے مسکراہٹ دی اور بولی، ابو جان، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، بس سکون نہیں ملتا۔ بادشاہ یہ سن کر چپ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ان کی بیٹی اتنی اداس کیوں رہنے لگتی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ شہزادی کے دل میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ جب آئرہ چھوٹی تھی، اس کے پاس سب سے اچھا دوست ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس کا رنگ سنہرا اور آواز تھی بہت میٹھی۔ شہزادی نے اس کا نام رکھا تھا نوری۔ نوری روز صبح اس کے کمرے میں آتا اور میٹھی سی آواز میں چہکتا، اور پھر دونوں مل کر باغ میں گھومتے۔ آئرہ اس سے باتیں کرتی، اپنے خواب سناتی، اور نوری جیسے اس کی ہر بات سمجھ دیتا۔ لیکن ایک دن نوری اچانک سے غائب ہو گیا۔ شہزادی نے پورا باغ چھان مارا، درختوں کے نیچے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، لیکن نوری کہیں نہیں ملا۔ اس رات شہزادی نے پہلی بار رویا اور اس دن اس کا دل ٹوٹ گیا۔ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ بس بچپن کی باتیں ہیں، لیکن آئرہ جانتی تھی کہ اس کا دل اسی دن ٹوٹ گیا۔ ایک رات جب پورا محل سو رہا تھا اور چاندنی باغ پر چاندنی سی چمک بکھر رہی تھی، آئرہ اپنی کھڑکی سے پاس بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر صرف ایک ہی نام، نوری۔ تبھی اچانک ہوا تیز ہوئی، پھول ہلنے لگے اور باغ کے بیچ ایک روشنی چمک لگی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ پورا باغ سنہرا ہو گیا۔ شہزادی گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھی تو اس نے دیکھا ایک چمکتا ہوا گولڈن برڈ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے پر ستاروں جیسے چمک رہے تھے اور آنکھیں کسی گہرے راز میں مبتلا تھی۔ گولڈن برڈ نے نرمی سے کہا، شہزادی آئرہ، تمہارا دل بہت صاف ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ شہزادی حیران ہو گئی، تم کون ہو؟ گولڈن برڈ مسکرایا، میں وہ ہوں جو کھوئی ہوئی امید کو واپس لاتا ہوں۔ شہزادی کا دل تیز دھڑکنے لگا، کیا تم نوری کے بارے میں جانتی ہو؟ برڈ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ہاں، مگر اس سفر میں تمہیں اپنا درد، اپنی اداسی اور اپنی تنہائی پیچھے چھوڑنی ہوگی۔ شہزادی نے بنا سوچے کہا، میں آئرہ ہوں، میں سب کر سکتی ہوں۔ گولڈن برڈ نے اپنے پر پھیلائے اور ہوا میں گھوم کر شہزادی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہوا میں اڑ رہے تھے۔ نیچے شہر چھوٹا ہوتا گیا، محل پیچھے رہ گیا اور سامنے ایک گھنا جنگل آ گیا جہاں درخت آسمان کو چھو رہے تھے۔ گولڈن برڈ بولا، یہ ہے جنگل آف وسپر، جہاں ہر چیز بولتی ہے لیکن صرف وہی سن سکتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ شہزادی نے حیرانی سے دیکھا کہ پتے ہوا کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے، پھول مسکراتے لگ رہے تھے اور دریاؤں کی آواز جیسے کہانی سنا رہی ہو۔ تھوڑا آگے جا کر انہیں ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گولڈن برڈ نے کہا، یہ جنگل آف سورو کا راستہ ہے۔
یہاں وہ رہتے ہیں جو اپنا حوصلہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ برڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تبھی تو تم نوری تک پہنچ سکتی ہو۔ تھوڑی دور چل کر انہیں ایک چھوٹا سا لڑکا ملا جو ایک پتھر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھول سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں درد اور بھوک دونوں نظر آ رہے تھے۔ شہزادی اس کے پاس گئی اور نرمی سے بولا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں اپنا گھر کھو چکا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ شہزادی نے اپنے بیگ سے روٹی نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ لڑکا حیران ہو کر بولا، آپ کون ہیں؟ شہزادی مسکرائی، میں صرف تمہاری دوست ہوں۔ جیسے ہی لڑکے نے روٹی کھائی، اس کا چہرہ چمک اٹھا اور اس کے پیچھے ایک روشنی سی پھیل گئی۔ گولڈن برڈ نے کہا، تم نے ایک دل جیت لیا ہے اور جنگل نے تمہیں راستہ دے دیا۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ایک گہرا دریا ملا جس کا پانی آنسوؤں جیسا لگ رہا تھا۔ گولڈن برڈ بولا، یہ ہے ریور آف ٹیئر۔ یہاں صرف وہی پار کر سکتے ہیں جو اپنا درد معاف کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا، میں کیسے پار جاؤں؟ برڈ نے کہا، اپنی سب سے گہری اداسی کا راز بولو۔ شہزادی نے آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں بولی، میں نوری کو کھو دینے کے بعد کبھی خود کو معاف نہیں کر سکی۔ مجھے لگتا رہا کہ شاید میں ہی اس کا خیال نہیں رکھ پائی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، دریا کا پانی شانت ہو گیا اور ایک چمکتا ہوا پل بن گیا۔ گولڈن برڈ نے کہا، تم نے خود کو معاف کر دیا، اب راستہ کھل گیا۔ پل پار کرتے ہی وہ ایک اندھیری گفا کے سامنے آ گئے۔ اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو لیکن درد کے ساتھ۔ شہزادی تھوڑی ڈر گئی، یہ جگہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ گولڈن برڈ نے کہا، یہی تمہیں اپنا درد ختم کرنا ہوگا۔ شہزادی نے ہمت کی اور گفا کے اندر چلی گئی اور اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس کے پر زخمی تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ شہزادی کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس گئی، اس کے سر اپنی گودی پر رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ بولی، نوری میں آ گئی ہوں۔ پرندہ دھیرے سے آنکھیں کھولنے لگا اور اس کے کمزور سی آواز میں کہا، آئرا۔ شہزادی رو پڑی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ گولڈن برڈ نے کہا، اس جنگل میں دوا نہیں ملتی، یہاں صرف پیار سے شفا ہوتی ہے۔ شہزادی نے نوری کے پروں پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اچانک روشنی پھیل گئی، نوری کے پر چمکنے لگے اور اس کے زخم دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ نوری نے اپنے پر پھیلائے اور ہوا میں اڑ گئی۔ شہزادی خوشی سے ہنسی اور آنسوؤں کے ساتھ بولی، میرا دوست واپس آ گیا۔ گولڈن برڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پیار کی طاقت ہے۔ شہزادی نے گولڈن برڈ کی طرف دیکھا، تم کون ہو؟ گولڈن برڈ نے روشنی میں بدلتے ہوئے کہا، میں جنگل کی روشنی ہوں۔ میں صرف ان دلوں کے سامنے آتی ہوں جو سچے اور نرم ہوتے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا، کیا نوری پھر کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی؟ برڈ نے کہا، جو رشتہ پیار سے جڑتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے دور ہو یا پاس۔ گولڈن برڈ نے اپنے پر پھیلائے اور شہزادی کو محل واپس لے گیا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور محل باغ میں پھر سے پھول کھلا رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور محل کے باغ میں پھر سے پھول کھل رہے تھے۔ بادشاہ زمین نے جب اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آئرا، تم پھر سے مسکرا رہی ہو؟ شہزادی نے نوری کو اپنی انگلی پر بٹھایا اور بولی، ابو جان، میرا دل پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، تمہاری مسکراہٹ سے بڑا کوئی خزانہ نہیں۔ اس دن کے بعد شہزادی آئرا صرف شہزادی نہیں رہی بلکہ شہر کی سب سے مہربان دوست بن گئی۔ وہ غریب بچوں کو کھانا کھلاتی، اداس لوگوں کو ہنسنا سکھاتی اور ہر کسی کو یہ بتاتی، تم اکیلے نہیں ہو۔ نوری روز محل کے باغ میں اٹھتا اور جب بھی شہزادی اداس ہوتی
وہ اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتا اور چہکنے لگتا۔ شہزادی ہنس کر کہتی، دیکھو میرا دوست مجھے یاد دلاتا ہے کہ امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک رات جب شہزادی باغ میں بیٹھی تھی، گولڈن برڈ کی آواز پھر سنائی دی۔ تم نے اپنا سفر پورا کر لیا آئرا؟ شہزادی نے پوچھا، کیا میں تمہیں دوبارہ کبھی دیکھ سکتی ہوں؟ برڈ نے کہا، جب بھی کوئی دل ٹوٹے اور تم اسے جوڑنے لگو، اور سمجھ لینا پھر کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ روشنی پھر چمکی اور گولڈن برڈ ہوا میں گل ہو گیا۔ شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، شکریہ۔ اور بچوں، اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سچا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے درد کو سمجھتا ہے، اس کا دل کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی سب سے بڑی میجک صرف کائنڈنس ہوتی ہے۔ اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔